جانے کے لیے دلی کا راستہ پکڑنا پڑے گا، لکھنؤ جانے کے لیے لکھنؤ کا راستہ پکڑنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جنت اور جہنم یہ دو منزلیں بنائی ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، کچھ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اب اگر آپ کو جانا ہے جنت کے اندر تو آپ کو راستہ جنت کا اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر پوری زندگی آپ جہنم کا راستہ چلتے رہے اور آپ نے سوچا کہ میں پوری زندگی جہنم کا راستہ چلوں گا اور پھر غوث پاک مجھے جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز مجھے جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، مفتی اعظم جنت میں لے جائیں گے، یہ لوگوں کے پاس طاقت تو ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن اصول بھی ہوتے ہیں۔ راستہ جیسا ہوگا مسافر وہیں پر پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ، جنت میں سب جانا چاہتے ہو، راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ کون سے راستے پہ چل رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں جنت کا راستہ کیا ہے۔ یہ کوئی سڑک نہیں ہے، جنت کا راستہ ہے نمازوں کی پابندی، جنت کا راستہ ہے سچ بولنا، جنت کا راستہ ہے جھوٹ سے بچنا، جنت کا راستہ ہے نشے سے بچنا، جنت کا راستہ ہے اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنانا، جنت کا راستہ ہے صراط مستقیم پر چلنا، جنت کا راستہ ہے علماء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے اولیاء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، جنت کا راستہ ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا، جنت کا راستہ ہے حلال روزی کھانا، جنت کا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گانے سننا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گندی فلمیں اور پکچریں دیکھنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ عورتوں کا بے پردہ رہنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ حرام لقمے کھانا۔ اب بتاؤ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ رسول نے کہا، اللہ رسول کی باتیں میں تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ اب ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، جانا جنت میں چاہتے ہو اور راستہ جہنم کا پکڑ کر کے رکھے ہو، تو بتائیے ہمیں جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ یاد رکھنا مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، صرف پچھتاؤ گے کہ ہم نے علماء کی بات نہیں سنی، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ توجہ نہیں دی، ہم جلسے تو کرتے تھے، جلسوں میں ہزاروں روپے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے تھے۔ بولو یہ جلسہ کیسے ہوا؟ تم سب کی محنتوں سے ہوا۔ کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم لوگ عزت حاصل کریں گے، جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ بھیڑ اکٹھا کریں گے۔ ارے بھیڑ اکٹھا تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، اگر بھیڑ اکٹھا کرنا تھا تو کسی مداری کو بلا لیتے، ڈگڈگی بجا کے بندر نچاتا، وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی، کوئی سیاسی لیڈر آتا وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی۔ ہم نے بھیڑ جمع کرنے کے لیے جلسہ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کے احتساب کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جلسہ کیا ہے۔ بتاؤ جب اس لیے جلسہ کیا ہے تو پھر جہنم کے راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لو۔ اللہ کے بندو ہم میں کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اگر ہمارے سر میں درد ہو، ذرا بتائیے اگر ہمارے سر میں درد ہو، ہم سر کا درد برداشت نہیں کر پاتے، اب مجھے بتانا میرے بھائیوں ہم اتنے کمزور ہیں۔ میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ ارے جب سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو گناہ کی وجہ سے جب اللہ جہنم میں تمہیں عذاب دے گا تو کیا برداشت کر سکو گے؟ آئیے میں کچھ عذاب آپ کو سناؤں، اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر ہے، کیونکہ میں نے جہنم کے بارے میں آیت پڑھی ہے۔ خدا کے لیے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، اے میرے مومن بندو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے عاشقوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نبی کا دم بھرنے والوں، اے میرے نبی کے نام پر تن من دھن کی قربانی دینے والوں، جہنم میں نے بنائی تو ہے، میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو۔ کیسے بچاؤ گے؟ آؤ اللہ کے رسول کی بات پر اگر یقین ہے تو رسول اللہ کی بات سنو، میری نہیں، میری اوقات کیا ہے کہ میں بات
بات کروں, زبان میری ہے, حدیث رسول اللہ کی ہے. اب دھیان سے سننا, اگر تم مومن ہو تو رسول اللہ کی بات پہ یقین کرو. میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں, میں معراج کی شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, جب میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سروں کو بڑی بڑی چٹان کس کو کہتے ہیں؟ گول گول جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کو چٹان کہتے ہیں. بڑی بڑی چٹان سے لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اگر حضور کی بات مانتے ہو تو تھوڑی دیر احساس کرو, تھوڑی دیر غور کرو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چٹانوں سے لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں, اور جب چٹان ان کے سر پہ ماری جاتی ہے تو ان کے سر ایسے پس جاتے ہیں جیسے لوہے کو چنے پر مارو, ہتھوڑے کو چنے پر مارو تو چنا جیسے پس جاتا ہے, ویسے لوگوں کے سر پس رہے ہیں, لوگوں کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ رسول رحمت للعالمین ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں, بلکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. میرے آقا نے جب دیکھا کہ میری امت کے سر بڑی بڑی چٹانوں سے, بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے ہیں, اور ایسا ان پہ جب چٹان پڑتی ہے, ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, ان کے سر پس جاتے ہیں, تو میرے سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں, جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں. یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. بولو جب نبی کی بات پہ یقین ہے. ہم تو کہتے ہیں نا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا بتاؤ جب نبی کی ہر بات سچ ہے تو پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارے سر کچلے جائیں گے, تم برداشت کر سکو گے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں, جب ہم سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کا لوہا, وہ جہنم کے آگ کا بنا ہوا ہتھوڑا, وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی بڑی بڑی چٹانیں جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سر کچلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت تو پچھتاؤ گے. کاش مولوی صاحب کی بات سن کر, ان کی تقریر سن کر میں نے 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتے نا, اللہ کے بندو نماز نہیں پڑھتے نا, تو یاد رکھو ایسی چٹانوں سے کچلے جاؤ گے. اب آئیے دوسری بات سنیے. میں تو چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. ایک حدیث اور سن لو, اس کو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اللہ اللہ. اب ذرا دوسری بات سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, لرز جاؤ, زندگی کو بدل لو, زندگی میں انقلاب پیدا کر لو, ورنہ ایک دن مرنا ہے. بہت دن تک ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا, ان سے پہلے ان کے باپ دادا, ان سے پہلے ان کے باپ دادا. بولو وہ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی. میرے بھائیوں سنو سنو, اللہ کے رسول کا دور ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے, میرے آقا کا ظاہری دور ہے. ویسے تو ہر دور حضور ہی کا ہے, ہر زمانہ حضور ہی کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ظاہری ہے. حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر, اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر صحابہ کرام حضور کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا توجہ کرو, تصور کرو, بہت قیمتی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضور کی بات ہو رہی ہے, میرے اور تمہارے آقا کی بات ہو رہی ہے. سوچو حضور کی محفل میں کیسا مزہ
مزہ آ رہا ہوگا. میرے سرکار بیٹھے ہیں, چاروں طرف سے صحابہ حضور کو گھیر کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. ارے نبی کا ذکر کرو تو محفل میں اتنا سکون ملتا ہے. جب نبی خود جلوگر ہوتے ہوں گے تو محفل میں کیسا مزہ آتا ہوگا. آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو, آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم میں چاند اور سورج تو ہے, مگر مدینے کی زمین کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے, مہتاب رسالت جلوہ گر ہے, اور صدیق فاروق عثمان و علی جیسے ستارے آمینہ کے چاند کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کہاں آسمان کا چاند اس کی اوقات اور کہاں آمینہ کا چاند. آپ کو بتاؤں دونوں چاند میں کیا فرق ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آسمان کے چاند کو کہا تھا, او آسمان کے چاند تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو صرف رات کو چمکتا ہے, دن کو نہیں چمکتا. سورج کی روشنی میں تو نہیں چمک سکتا, لیکن میرا چاند دیکھ یہ دن کو بھی چمکتا ہے, رات کو بھی چمکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی لوگ حضور کے چہرے کی روشنی میں راستہ طے کر لیا کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں لَقَ